سامعین کرام 22 جمادی الثانی یوم وصال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ وہ ابو بکر صدیق جو پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا پہلا شخص ہے۔ وہ ابو بکر صدیق جو اسلام کی دعوت کو شرع عام مکہ کی گلیوں میں پہنچائے۔ وہ ابو بکر صدیق جو دعوت اسلام کو پہنچانے کے لیے اپنے جان، مال اور اپنی اولاد تک قربان کر دے۔ وہ ابو بکر صدیق جو حتیم کعبہ پہ کھڑا ہو کے مکہ کے ظالم جابر حکمرانوں کے سامنے اسلام کا نعرہ بلند کرے۔ وہ ابو بکر صدیق جو محبت رسول میں اپنی جان تک قربان کر دے۔ وہ ابو بکر صدیق جو راتوں کو اٹھ کر رب کائنات سے یہ التجا کرے، یہ دعا کرے، یہ فریاد کرے کہ میرے مولا اگر میری نظر ہو تو تیرے پیارے نبی کا چہرہ ہو، اگر میری اولاد ہو تیرے نبی کی خدمت گزاری ہو، اور میرا مال ہو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری ہو۔ وہ ابو بکر صدیق جو نبی کے کہنے پہ اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کر کے نبی کے قدموں میں نچھاور کرے، حتیٰ کہ گھر میں ایک سوئی تک بھی نہ باقی رکھے، اور نبی پوچھے تو وہ کہے کہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ ابو بکر صدیق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ وہ ابو بکر صدیق جو مسجد نبوی کے لیے زمین تک خرید کے صدقہ کرے۔ وہ ابو بکر صدیق جو یار غار ہے، ہم نثار ہے، نبی کا حوبدار ہے۔ وہ ابو بکر صدیق جو نبی کو اپنے قدموں میں بٹھا کر جبل نور کی چوٹیوں پر غار ثور تک پہنچائے۔ وہ ابو بکر صدیق جو خلیفہ ہونے کے باوجود غریب ناتواں عورتوں کی بیمار پرسی کرے، ان کی کفایت شیاری کرے۔ سامعین کرام، حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں جن کے ماں باپ بھی حضور کے صحابی، خود بھی حضور کے صحابی، اور اولاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نشاور کرنے والے صحابہ ہیں۔ یعنی یہ واحد صحابی ہیں جن کے 3 نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اگر بات کریں حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کی تو حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان کچھ اس انداز سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی 4 بیوی ہیں، جن میں سے پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی قتیلہ بن عبد العزیٰ سے 2 اولادیں ہوئی ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ اس عبداللہ کی شادی ہوئی ہے مشہور صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے ساتھ، جن کا نام عاتقہ ہے، اور اس سے حضرت عبداللہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام اسماعیل ہے۔ اور یہ اسماعیل چھوٹے بچپن کی حالت میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ کی وفات ہوتی ہے خلافت ابو بکر صدیق کے دور میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے تقریباً 1 سال بعد۔ اور قتیلہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی دوسری اولاد اسما بنت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ اسما وہ خاتون ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی ہجرت والی رات۔ اور اس اسما کی شادی ہوئی 10 مبشرہ میں سے ایک صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عبداللہ بن زبیر اور دوسرے کا نام عروہ بن زبیر ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی دوسری بیوی جس کا نام ام رومان ہے، اس ام رومان سے حضرت ابو بکر صدیق کے 2 اولادیں ہوئی ہیں، ایک بیٹا جس کا نام عبد الرحمن ہے اور ایک بیٹی جس کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن اس کی شادی ہوئی، حضرت عبد الرحمن اس کی شادی ہوئی جس سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ابو العتیق محمد ہے، اور اس محمد سے حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان ایسا چلا کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ شیخال کے نام سے، عتیق کے نام سے، اور صدیقی کے نام سے، اور قریشی کے نام سے مختلف ادوار میں یہ خاندان حضرت ابو بکر صدیق کی نسل سے پھیلا ہوا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیٹی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی تیسری بیوی جس کا نام حبیبہ بنت خارجہ ہے، اس سے حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ام کلثوم ہے۔ اور ام کلثوم کا نکاح مشہور 10 مبشرہ صحابی طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس سے 2 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹے ایک کا نام زکریا اور دوسرے کا نام یوسف ہے، اور بیٹی جس کا نام عائشہ ہے۔
اور حضرت ابو بکر صدیق کی چوتھی بیوی جس کا نام اسما بنت امیس ہے، اور اس اسما بن امیس سے حضرت ابو بکر صدیق کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام محمد ہے۔ یہاں پر اتنی بات یاد رکھے، میں بتاتا جاؤں کہ یہ اسما وہ خاتون ہے جن کا پہلا نکاح حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے کچھ ایام بعد ان سے حضرت ابو بکر کا بیٹا حضرت محمد پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس اسما بن امیس سے شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ یوں حضرت محمد بن ابی بکر صدیق ان کی پرورش حضرت علی کے گھر میں ہوئی، اور حضرت علی نے بہترین طریقے سے ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادی کی۔ پھر محمد بن ابی بکر صدیق کے سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام قاسم ہے، اور قاسم سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ام فروہ ہے، اور یہ ام فروہ کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ہے۔ تو یہ وہ خاندان ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔